السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں مرد 4 نکاح کر سکتا ہے تو 4 شادیوں کی اجازت عورت کو کیوں نہیں دی گئی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سوال کے پیچھے سب سے پہلا سبب اس سوال کا یہ ہے، جو لوگ اسلام کا ٹھیک طور پر مطالعہ نہیں رکھتے، قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے، جانکاری نہیں رکھتے، ان کی طرف سے ایسا سوال وصول ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب اس کا وہ جو مغرب کی پھیلائی ہوئی تہذیب ہے، مساوات کا ڈھنڈورا کہ مرد اور عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے، یہ خاص کر سوالات ان جیسے لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی معلومات کے لیے میں باتیں ذکر کر رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے الگ تھلگ رہیں جن کے ہاں یہ سوچ اور فکر پائی جاتی ہے۔ باقی آپ کی معاونت کے لیے سب سے پہلے صحیح بخاری سے میں ایک روایت اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5127 ہے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان النکاح فی الجاہلیت کان علی 4 انحاء، کہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر امی جان رضی اللہ عنہا نے چاروں نکاحوں کی جو تفصیل ہے وہ ذکر کی۔ سب سے پہلے فرماتی ہیں فنکاح منہا نکاح الناس اليوم، ایک صورت تو نکاح کی یہی ہوتی تھی جو آج کل لوگ کرتے ہیں۔ وہ صورت کیا ہے؟ یخطب الرجل الی الرجل ولیتہ او ابنتہ فیصدقها ثم ینکحها، کہ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس اس کی زیر پرورش لڑکی یا اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجتا، پھر اس کا حق مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا۔ ہمارے ہاں جس طرح نکاح ہو رہا ہے، امی جان رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صورت تو یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آدمی پیغام نکاح بھیجتا ہے اور حق مہر دے کر نکاح ہو جاتا ہے، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ ایک یہ نکاح ہے۔ فرماتی ہیں دوسرا نکاح کیا ہوتا تھا؟ دوسری صورت یہ ہوتی کہ آدمی اپنی بیوی کے فطری ایام مکمل ہونے کے بعد اسے کسی شخص کے پاس بھیج دیتا کہ وہ اس کے ساتھ منہ کالا کر لے، پھر جب اس سے وہ حاملہ ہو جاتی، پریگننٹ ہو جاتی، اس کے بعد مرد کی مرضی ہوتی کہ وہ اسے استعمال کرتا یا نہ کرتا، اپنے پاس بطور بیوی رکھتا یا نہ رکھتا، یہ اس کی مرضی ہوتی تھی۔ ایسا کیوں کیا جاتا تھا؟ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ فلاں آدمی جو ہے وہ صحت کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے یا وہ خوبصورتی کے اعتبار سے زیادہ ہے، تو چلو ہمارا بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ ایک صورت نکاح کی یہ تھی۔ امی جان فرماتی ہیں تیسری صورت یہ تھی کہ ایک عورت اپنے پاس 10 سے کم لوگ رکھتی تھی، 10 سے کم لوگوں کے ساتھ وہ ہم بستر ہوتی، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی، پریگننٹ ہو جاتی، تو بچے کی ولادت کے بعد وہ سبھی کو بلاتی، اور کوئی ایک ان میں سے انکار نہیں کر سکتا تھا، بلکہ سارے کے سارے اس وقت اس موقع پر سارے اس کے پاس جمع ہو جاتے۔ اب جمع ہو جانے کے بعد کیا ہوتا کہ وہ عورت ان کو کہتی قد عرفتم الذی کان من امرکم وقد ولدت فهو ابنک یا فلان، تمہیں معلوم ہے جو کچھ ہم نے کیا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ کسی ایک کا بھی نام لے لیتی، یعنی وہ 10 سے کم لوگ ہیں، وہ 7 ہیں، 8 ہیں، جتنے بھی ہیں، کہہ دیتی کہ تیرا بیٹا ہے یہ۔ اب اسے وہ ماننا پڑتا تھا۔ لا يستطيع ان يمتنع به الرجل، آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا، ماننا پڑے گا اس کو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے۔ کتنے نکاح ہو گئے؟ 3 صورتیں نکاح کی ہوگی۔ ایک چوتھا نکاح بھی تھا، وہ کیا تھا کہ بہت سے لوگ فاحشہ عورت کے پاس آتے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وَهُنَّ الْبَغَايَا، یہ فاحشہ عورتیں ہوا کرتی تھیں، كُنَّا يَنصِبْنَ عَلَىٰ أَبْوَابِهِنَّ رَایَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا لِمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، کہ انہوں نے اپنے دروازوں کے اوپر جھنڈے گاڑ رکھے ہوتے تھے، اور وہ جھنڈے نشانیاں ہوتی تھیں اس بات کی کہ یہ فاحشہ عورتیں ہیں، جو بھی ان کے پاس آ کر منہ کالا کرنا چاہے وہ زنا ان کے ساتھ آ کر سکتا ہے۔
اب یہ چونکہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہوا کرتے تھے، تو بچے کی ولادت کے بعد ایک قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس کون ہوتا ہے؟ کہ جو شکل و صورت دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ شکل و صورت کس کے ساتھ ملتی ہے۔ اب وہ سارے مردوں کی طرف دیکھ کر، جنہوں نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہوتا تھا، دیکھ کر بتا دیتا کہ یہ بچہ فلاں کے اوپر گیا ہے، لہذا یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اچھا، یہ روایت ہے جو امی جان رضی اللہ عنہا نے بیان کی۔ گویا اس میں کتنے نکاحوں کا ذکر ہے؟ 4 نکاحوں کا۔ اچھا، اس پہ ابھی ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ سمجھیں کہ 4 نکاحوں کے علاوہ 3 قسم کے اور نکاح بھی تھے جس کا اس حدیث کے اندر ذکر نہیں۔ 3 نکاح اور طرح کے تھے۔ ایک نکاح جسے خفیہ نکاح کہا جاتا تھا، جس طرح کہ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، تو یہ خفیہ طور پر نکاح کیا جاتا تھا، خفیہ طور پر آشنا بنانے والی یہ خواتین ہوتی تھیں۔ گویا خفیہ طور پر بدکاری کرنے میں ان کے ہاں کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اعلانیہ طور پر زنا کرنا جرم ہے، خفیہ طور پر کرنا بالکل جائز ہے۔ تو 4 حدیث میں ہم نے پڑھ لیے، اور 5واں یہ ہم نے خفیہ نکاح کا ذکر کر لیا۔ اچھا، ایک چھٹا نکاح اور ہوتا تھا جسے نکاح متعہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ اول یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اسلام میں حلال تھا، یہ کہیں کہ اسلام میں پہلے اس کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ممانت نازل نہیں ہوئی تھی، تو یہ نکاح لوگ کرتے تھے اسلام کے پہلے دور میں بھی، تو جاہلیت سے ہی چلتا آ رہا تھا، ظاہر بات ہے۔ نکاح متعہ بعد میں اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ نکاح متعہ کیا ہوتا ہے؟ متعہ فائدے سے کہتے ہیں، عورت کو کہنا کہ میں تیرے ساتھ 1 ہفتہ نکاح کرنا چاہتا ہوں، 1 ہفتے بعد طلاق۔ یہ آج کل بھی کئی لوگ کرتے ہیں، غیر ممالک میں جب جاتے ہیں تو وہاں پر عورت کے ساتھ میں 1 مہینہ ادھر ہوں تو میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، مہینے بعد اس کو چھوڑ دیا اور واپس۔ یہ نکاح متعہ ہے، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ 7واں نکاح نکاح بدل تھا۔ بدل تبادلے سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو اپنی بیوی دے دیتا، اس کے حوالے کر دیتا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ خود لے لیتا۔ تو یہ بھی ایک نکاح اس وقت رائج تھا۔ اچھا، اب آتے ہیں اسی حدیث کی طرف، ابھی جو ہم نے صحیح بخاری سے پیش کی، 5127 نمبر۔ امی جان کیا فرماتی ہیں؟ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَقِّ، تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا، ہدم نکاح الجاہلیت کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے سارے نکاح ختم کر دیے، تمام نکاحوں کو کل عدم قرار دے دیا، الا نکاح الناس اليوم، صرف اس نکاح کے کہ جو آج کل بھی لوگ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہی نکاح کہ جس طرح ایک آدمی دوسرے سے بات کرتا ہے اور وہ بات چیت ہونے کے بعد حق مہر دے کر نکاح کر لے، جس طرح ہمارے ہاں الحمدللہ رائج ہے۔ تو امی جان فرماتی ہیں اس نکاح کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدم نکاح الجاہلیت کلہ، جاہلیت کے سارے نکاحوں کو باطل قرار دے دیا۔ تو آپ کے سوال کا پہلا جواب کیا ہے کہ شریعت میں مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، جس طرح سورۃ النساء میں ہے فَانْكِحُوا۔ اب یہ فَانْكِحُوا کا جو لفظ ہے نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ نہیں۔ گویا مذکر جو لوگ ہیں، مرد، یہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو یہ جو 2 3 3 4 4 کی اجازت دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس کا ذکر کیا، اور یہ اجازت کن کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے۔ عورت کے لیے اس کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے کے سارے نکاح آپ نے حدیث سن لی ہے الحمدللہ، نمبر بھی میں نے بتا دیا، آپ یہ روایت صحیح بخاری سے انشاءاللہ دیکھ سکتی ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس پر حدیث سے ہٹ کر بھی ہم بات کر لیں کہ اس میں قباحتیں اور خرابیاں کیا کیا ہیں۔ مرد نکاح کرتا ہے، 1 سے زائد کوئی خرابی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہاں، فطری طور پر بسا اوقات ایک خاتون کے دل میں کوئی بات آ جائے دوسری کے حوالے سے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اور کوئی بھی کسی قسم کا اس کے ساتھ مسئلہ نہیں بنتا کہ نسب میں مسئلہ بن جائے، وراثت میں مسئلہ بن جائے، پرورش میں ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب آئیں تھوڑا اس بات کی طرف
کہ عورت اگر ایک سے زیادہ نکاح کرتی ہے تو اس میں کیا کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ نسب کا مسئلہ ہے۔ نسب کا مسئلہ، دو لوگوں نے اگر ایک عورت سے نکاح کیا، اول تو یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ شریعت ہے، شریعت میں نکاح ہے ہی نہیں، لیکن اگر آپ مان لیں کہ اگر ایسا ہوا ہے کہ دو مرد ایک عورت کے پاس جاتے ہیں، رہتے ہیں اس کے ساتھ، سب سے پہلا مسئلہ نسب کا بنے گا۔ عورت کا یہ کہہ دینا کہ یہ بچہ تیرا ہے، کیا اس کہنے کے ساتھ وہ بچہ اس کا ہو جاتا ہے؟ ممکن ہے اس کا نہ ہو۔ نسب بگڑ گیا کہ نہیں؟ اور پھر وہ جو روایتیں ہیں من ادعا الی غیر ابیہ ولی، کہ جو غیر باپ کی طرف نسبت کرتا ہے اسے فلاں فلاں وعید آپ نے جو بیان کی، وہ روایتیں کہاں جائیں گی؟ اور حرام قرار دینا کہ غیر باپ کی طرف نسبت کرنا حرام ہے، یہ روایتیں ساری موجود ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، بچے کی نسبت والد کی طرف ہی ہونی چاہیے۔ تو مجھے بتائیں، دو مرد اگر ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اس کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں، وہ بچہ اگر عورت کہہ دیتی ہے کہ تیرا ہے، کہنے کے ساتھ کیا اس کا ہو جائے گا؟ پھر دوسرا مسئلہ اس میں محرم اور نامحرم کے مسائل ہیں۔ عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی ہے، عورت کے ہاں بچی پیدا ہوئی اور اس نے ایک کو کہہ دیا کہ یہ تیری ہے، اب ہے اس کی نہیں، محرم نامحرم کے مسائل پیدا ہو گئے۔ بڑی ہو کر پردہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ پھر دوسری سے کرے گی یا نہیں، دوسرے خاوند سے کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تو یہ مسئلہ یہاں پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر وراثت کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح پھر قیافہ شناس جو ہوتا ہے، اس کی بات کون سی حدیث ہوتی ہے؟ قیافہ شناس بھی اگر کہہ دے، چلیں آپ کے اگر ذہن میں یہ سوال ہو کہ چلیں جی 10 لوگوں سے زیادہ ایک مرد عورت کے ساتھ زنا کرتے رہے، اب قیافہ شناس نے تو بتا دیا کہ یہ بچہ فلاں کا ہے، تو کیا حرج ہے؟ ہاں، وہ کیا اس کی بات حدیث ہے؟ کیا وہ 100% کنفرم کہہ سکتا ہے کہ یہ اسی کا بچہ ہے؟ ہرگز بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر تھوڑا آگے بڑھیے، اب بچے نے تھوڑا سا بڑا ہونا ہے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت یہ والے انداز کون اپنائے گا؟ اسے شفقت کون دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، ایسا آدمی ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا۔ اب عورت کہے چلیں ایک اور ساتھ مسئلہ بنا لیں، 5واں مسئلہ تھا شفقت کا، اس کے ساتھ 6واں مسئلہ بنا لیں کفالت کا بھی۔ کفالت کون کرے گا؟ اب اس نے اسکول داخل ہونا ہے، مدرسے میں پڑھنا ہے اس نے، تو وہ اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ وہ سارے کہیں گے جی میرا تو نہیں ہے، یہ فلاں کا بھی تو حق ہے نا تجھ پہ، فلاں سے بھی خرچ لے لو۔ اس طرف تو یہ مسائل ہیں۔ اب اس کے بعد تھوڑا سا ذرا اور آگے بڑھیں، بیوی سے استفادے کا جو مسئلہ ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستر رات کون ہوگا؟ تو دکھائیں نا شریعت میں کہاں لکھا ہے۔ دوسرا تو ہم باری والا طریقہ لے آئیں گے نا، لیکن اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک مرد وہ کہے گا میں نے روزانہ اس کے ساتھ سونا ہے، اس کا پھر کیا بنے گا؟ یہ بڑی شرمناک باتیں ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسی خواتین کو کہ جو اس طرح کے سوالات کرتی ہیں، اور ہمیں مارے شرم کے یہ اکثر باتیں جو ہے نا وہ اہل علم نہیں کرتے، شرم کے مارے حیا آ جاتی ہے کہ وہ بس ایک بات کہہ کر جان چھڑاتے ہیں کہ بھئی نسب کا فرق پڑ جائے گا، کوئی یہ کہے گا کہ شریعت میں نہیں ہے، جان چھڑا لیتے ہیں۔ بات ان کی بھی ٹھیک ہے۔ اب اتنے زیادہ شرمناک مسائل ہم کیسے ڈسکس کریں؟ بھئی عورت کے ساتھ استفادے کا مسئلہ یہ، اب اس کو حل کریں نا، پھر قرآن و سنت سے حل کریں۔ اس کو کیسے ہوگا حل؟ نوبت لڑائی جھگڑے تک چلے جائے گی، ایک مرد دوسرے کو قتل کرے گا۔ مثال کے طور پہ بیوی خوبصورت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ روزانہ رات رہنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں رہنا چاہتا ہوں، معاملہ قتل و غارت تک پہنچے۔ قتل و غارت کے چھوٹا عمل ہے، مرے گی یہ خاتون کہ مجھے پیسے دو، کون دے گا اس کو پیسے؟ آج بھی اس طرح کی گندی منڈیاں اور یہ چکلے چلتے ہیں، مجھے بتائیں کہ وہاں جا کر ان کو پیسے کون دیتا ہے؟ ان کی ضروریات زندگی کا خیال کون رکھتا ہے؟ خود ہی مر کر وہ اپنے سارے ادھر ادھر سے پیسے لے کر اپنی زندگی کا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسلام نے جو عزت دی ہے وہ اس کو برداشت نہیں ہے عورت کو، تو یہ بیوی کا خرچ کون اٹھائے گا؟ مر جائے گی بیوی، اسے کفن دفن کے معاملات کون کرے گا؟ آج کل کفن دفن کے معاملات بھی بہت مہنگے ہیں، 15 سے 20 ہزار روپیہ تو مردے کو دفن کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ کون کرے گا یہ آ کر؟ وہ ایک کہے گا جی اس کی بھی تو بیوی تھی نا، دوسرا کہے گا تیسرے کی بھی تو بیوی تھی نا، وہ مری پڑی رہے گی وہاں ہی، مرنے کے بعد بھی اس کے یہ دیکھیں کس قدر نقصانات ہیں۔ اور پھر یہ جو سوچ ہے نا، اس کو آگے اگر آپ تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں، یہ سوچ اگر مرد میں بھی پیدا ہو جائے کہ جی بچہ مجھے بھی ہونا چاہیے،
عورتوں کو بچہ ہوتا ہے مجھے بھی حمل ہونا چاہیے، کون آپ کو عقل مند کہے گا؟ مجھے بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے، پھٹکار بھیجی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ تو اپنے اندر یہ سوچ کو نکال لیں، اس فکر کو نکال لیں، اصل مقام اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو دیا ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گھروں میں رہو، گھروں میں ٹکی رہو، مقام یہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو اندازہ نہیں ہے اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ کیا کچھ ہوتا تھا۔ یہ عزت اسلام نے دی ہے، جو اسلام نے عزت دی ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی انسان عورت کو عزت نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا جو اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ مرد جو ہے وہ زیادہ نکاح کر سکتا ہے، اور یہی سوال جو ہے خواتین کرتی ہیں جنت کے حوالے سے بھی کہ وہاں 70 حوریں مرد کو مل جائیں گی، ہمیں کیا ملے گا؟ اس کے بھی یہی جوابات ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام نہیں دیا، آپ کیسے حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ اس لیے عزیزہ یہ جو جواب ہے اس کو خود بھی دیکھیں، اور دیگر جو بہنیں ہیں ہماری جن کے ذہنوں میں اغیار کی طرف سے، مغربی ممالک کی طرف سے، گندے ننگے اور برے لوگوں کی طرف سے جو سوچ ایک پھیلائی جا رہی ہے مساویانہ کی، کہ تساوی ہونا چاہیے، مرد اور عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مرد عورت کی طرح نہیں ہو سکتا، عورت مرد کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، ہم کیسے ان دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لیں گے؟ تو یہ ہم فطرت کو بدل دیں گے۔ اور یاد رکھیں جو انسان اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدل دے، دین کو بدل لے، ایسے انسان کے ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نمٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالصتاً قرآن و سنت کی ہمیں اتباع